السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ پچھلے سبق میں ادبی تاریخ کا مطالعہ کیا تھا، سمجھا تھا، پھر ہم نے آب حیات کا تذکرہ کیا تھا۔ مولانا محمد حسین آزاد کی جو کتاب ہے، جو تذکرے سے آگے کی چیز ہے، یعنی ادبی تاریخ کا پہلا نقش ہے، پہلا قدم ہے۔ اسی ادبی تاریخ کے سلسلے میں جو آب حیات کتاب کا ذکر ہوا، اسی آب حیات کتاب میں سے مرزا مظہر جانے جانا ایک شاعر ہیں، ان کا ہم خاکہ مولانا آزاد نے پیش کیا ہے، جو وہ ہماری کتاب کا حصہ بنا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ آب حیات میں اس وقت کے شاعروں کی چلتی پھرتی تصویریں بھی سامنے انہوں نے دکھائی ہیں ہمیں، یعنی ان کے خاکے پیش کیے ہیں، اسکیچ پیش کیے ہیں ان کی زندگی کے حالات اور تھوڑا بہت ان کا کلام۔ تو اسی سلسلے میں مرزا مظہر جانے جانا، یہ ترکیب ہے۔ جانے جانا دیکھیے یہاں زیر لگا ہوا ہے، تو زیر کے ذریعے سے جب دو لفظوں کو جوڑا جاتا ہے تو اس میں پیچھے سے ترجمہ کرتے ہیں اگلے والے لفظ سے، جانا، جان، تو بیچ میں کا کی کے لگا دیتے ہیں، تو جیسے یہ جانے جانا تو ہو گیا جان کی جان، سمجھ گئے؟ یہاں سے ترجمہ کریں گے جان کی جان۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں آگے۔ تھوڑا زیادہ توجہ چاہتا ہے یہ سبق، دھیان سے پڑھیں، دھیان سے سنیں۔ کہتے ہیں کہ مرزا مظہر جانے جانا کے والد عالمگیر کے دربار میں صاحب منصب تھے۔ عالمگیر کس کا لقب ہے؟ جی ہاں، حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا لقب عالمگیر ہے۔ عالم کہتے ہیں پورا زمانہ، یعنی ایک طرح سے یہ سمجھ لو جیسے پورے زمانے پر چھایا ہوا۔ نسب ان کا باپ کی طرف سے محمد حنیفہ رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، جو کہ حضرت علی کے بیٹے تھے۔ یعنی اگر ہم ان کا خاندان دیکھیں تو پیچھے دیکھیں تو ایک محمد حنیفہ ہیں، ان سے مل جاتا ہے، جن کے والد جو حضرت علی کے بیٹے تھے، محمد حنیفہ، تو وہاں سے ان کا سلسلہ جڑ جاتا ہے، نسب۔ ماں بیجاپور کے شریف گھرانے سے تھیں، دادا بھی دربار شاہی میں صاحب منصب تھے۔ دادا بھی ان کے شاہی دربار میں، منصب کہتے ہیں عہدہ ہوا کرتا تھا، آپ ہسٹری میں آپ نے پڑھا ہوگا، منصب دار ہوا کرتے تھے، عہدہ ہوا کرتا تھا، سرکاری عہدہ۔ بیجاپور یہ آپ کا کرناٹکا کے آس پاس پڑتا ہے۔ دادی اسد خان وزیر عالمگیر کی خالہ زاد بہن تھی۔ جی ہاں، جو عالمگیر کے وزیر تھے، وزیر عالمگیر یعنی عالمگیر کے وزیر، میں نے بتایا نا کا کی کے بیچ میں لگ جاتا ہے، ترجمہ آگے سے ہوتا ہے۔ ان کی خالہ زاد بہن تھیں۔ پردادا سے اکبر بادشاہ کی بیٹی منسوب ہوئی تھی، پردادا سے اکبر بادشاہ کی بیٹی کا نکاح ہوا تھا۔ ان رشتوں سے تیموری خاندان کے نواسے تھے۔ ان تمام رشتوں سے جو مرزا مظہر جانے جانا ہے وہ تیموری خاندان کے نواسے بن گئے۔ 1111 ہجری کی تاریخ ہے۔ ہجری کیلنڈر کب سے شروع ہوتا ہے؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، تو ایک سال جب پورا ہو گیا تو وہ ایک ہجری ہو گئی، سمجھ گئے؟ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے ہجری کیلنڈر۔ جبکہ عالمگیر دکن پر فوج لیے پڑا تھا، ان کے والد نوکری چھوڑ کر دلی کو پھرے۔ عالمگیر نے دکن پر، آپ جانتے ہیں، ہسٹری میں پڑھیں گے، انہوں نے بہت ساری مملکت جو وہاں پر ہیں انہیں حاصل کر لیا تھا اور حملہ کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا تھا۔ یہ کالا باغ علاقہ مالوہ میں 11 رمضان کو جمعے کے دن پیدا ہوئے۔ عالمگیر کو خبر گزری، عالمگیر کو، حضرت اورنگزیب کو خبر پہنچی، آئین سلطنت تھا کہ امراء کے ہاں اولاد ہو تو حضور میں عرض کرے۔ آئین سلطنت، پھر سے بعد میں ترجمہ ہوگا، سلطنت کا آئین، سلطنت کا قانون اس وقت یہ تھا کہ جو امراء ہیں، جو امیر لوگ ہیں، جو درباری لوگ ہیں، اگر ان کے یہاں کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو اسے دربار میں پیش کریں، بادشاہ خود نام رکھیں یا پیش کیے ہوئے ناموں میں سے پسند کر دیں، یہ دستور تھا۔ کسی کو خود بھی بیٹا یا بیٹی کر لیتے تھے کہ یہ امور طرفین کے دلوں میں اتحاد اور محبت پیدا کرتے تھے۔ ان کے لیے ایک وقت پر سند ترقی ہوتے تھے اور بادشاہوں کو ان سے وفاداری اور جانثاری کی امیدیں ہوتی تھیں۔ کوئی درباری ہے، ان کے ہاں اولاد ہو گئی تو کئی مرتبہ کہہ دیتے تھے گویا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یا خود بھی بیٹا یا بیٹی کر لیتے تھے، اس کی پرورش میں کروں گا، اس کی پرورش کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ یہ ان امور سے کیا ہوتا تھا، ان معاملات سے کیا ہوتا تھا، دلوں میں اتحاد اور محبت پیدا ہوتی تھی۔ جی ہاں، درباریوں کے دلوں میں بادشاہ کے لیے محبت پیدا ہوا کرتی تھی کہ یہ ہمیں اپنے جیسا رکھتے ہیں، اور ان کے لیے ایک وقت پر سند ترقی بھی ہو جاتا تھا، ترقی کی سند، کہ دیکھو میرے بیٹے کو بادشاہ سلامت نے بیٹا کر لیا ہے، تو ان کے لیے، اور بادشاہوں کو پھر امید رہتی تھی کہ یہ ہمارے وفادار بھی رہیں گے اور ہمارے معاملات میں جانثاری کا معاملہ بھی کریں گے۔ شادی بھی اجازت سے ہوتی تھی۔ پھر
کسی کو اگر بیٹا بنا لیا، بیٹی بنا لی تو بادشاہ کی اجازت سے شادی ہوتی تھی۔ کبھی ماں باپ کی تجویز کو پسند کرتے تھے، کبھی خود تجویز کر دیتے تھے، کبھی ماں باپ کی رائے کو، مشورے کو پسند کر لیتے تھے، کبھی خود تجویز کر دیتے تھے، خود رائے دے دیتے تھے۔ غرض عالمگیر نے کہا کہ بیٹا باپ کی جان ہوتا ہے، باپ کا نام مرزا جان ہے، اس کا نام ہم نے جانے جانا رکھا۔ باپ کا نام کیا ہے؟ مرزا جان، تو یہ جان کی جان ہو گئے کیونکہ بیٹا باپ کی جان ہوتا ہے۔ پھر اگرچہ باپ نے شمس الدین نام رکھا مگر عالمگیری نام کے سامنے نہ چمکا۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو نام رکھ دیا اس کے سامنے یہ شمس الدین نام جو اصلی نام باپ نے رکھا تھا وہ نہیں چمکا۔ دیکھیں کتنے اچھے سے جملہ انہوں نے بنایا ہے۔ شمس کہتے ہیں سورج کو، سورج کا کام چمکنا ہے، لیکن اس نام کے باوجود عالمگیری نام کے سامنے یہ نام نہیں چمک سکا۔ نسبت دیکھیے سینٹنس کو کس طرح سے، ورڈز کو یعنی کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جملے میں الفاظ کی کس طرح سے انہوں نے استعمال کیا ہے۔ مظہر تخلص انہوں نے آپ کیا، یہ مظہر ان کا تخلص تھا۔ شاعری میں شاعر جس نام کا استعمال کرتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں، خاص طور پر غزل میں، قصیدے میں۔ غزل میں شاعر مقطع لے کر آتا ہے، آخری شعر عام طور پر وہ ہوا کرتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، تو یہ غالب جو ہے یہ تخلص ہے کہ جانے جانا کے ساتھ مشہور چلا آتا ہے۔ مرزا جان بھی شاعر تھے اور جانی تخلص کرتے تھے، ان کے والد بھی شاعر تھے اور ان کا تخلص جانی تھا۔ 16 برس کی عمر تھی کہ باپ کا انتقال ہو گیا، باپ مر گئے۔ اسی وقت سے مشت خاک کو بزرگوں کے گوشہ دامن میں باندھ دیا۔ مشت خاک انسان کیا ہے؟ خاک کی مٹی ایک مشت خاک، مشت کہتے ہیں ہماری مٹھی کو، تو مٹھی میں جو مٹی آ جائے گویا کہ وہ انسان ہے، تو اس کو کہاں؟ بزرگوں کے گوشہ دامن میں باندھ دیا۔ جو اللہ والے ہوا کرتے تھے بس ان کے دامن سے جڑ گئے۔ 30 برس کی عمر تک مدرسوں اور خانقاہوں میں جھاڑو دی، اور جو دن بہار زندگی کے پھول ہوتے ہیں یعنی جوانی کے دن، انہیں بزرگوں کے روزوں پر چڑھا دیا۔ جی ہاں، بزرگوں کے روزہ کہتے ہیں عام طور پر مزار کو کہہ سکتے ہیں جہاں گنبد بنا ہوا ہو اور قبر ہو، تو یہ سمجھیے کہ مدرسوں اور خانقاہیں ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں لوگ اپنی اصلاح کرنے جاتے ہیں، اپنی روحانی اصلاح، اپنے دل کی اصلاح، دل کو صاف کرنے کے لیے جاتے ہیں، بزرگوں کی صحبت میں رہتے ہیں اور بزرگوں سے سیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو سدھارتے ہیں۔ تو بہار زندگی کے پھول کہاں چڑھا دیے؟ بزرگوں، مدرسوں اور خانقاہوں کی جھاڑو اور بزرگوں کی صحبت میں چڑھا دیے۔ جو زندگی کے اہم دن ہوتے ہیں، یہی بات ہے بچوں، انہی زندگی کے اہم دنوں کو اگر آپ نے صحیح جگہ استعمال کر دیا تو انشاءاللہ کامیابی اس دنیا اور اس دنیا کے بعد بھی مقدر ہے، اور انہی اوقات کو برباد کر دیا، انہی اوقات کو تو ساری زندگی گویا کہ بربادی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس عہد میں، اس زمانے میں تصوف کے خیالات ابر کی طرح ہندوستان پر چھائے ہوئے تھے۔ ابر کہتے ہیں بادل کو۔ تصوف وہی روحانی علم، یعنی اپنے آپ کا تعلق اللہ سے جوڑو، اللہ کے قریب جاؤ، یہ تصوف کی تعلیمات ہیں کہ اپنے دل کو صاف کرو، دل کو دھو، میل کچیل کو صاف کرو۔ اس وقت ہندوستان پر یہ خیالات بادل کی طرح چھائے ہوئے تھے، بہت زور تھا ان کا، چنانچہ قطع نظر کمال شاعری کے ہزارہ مسلمان بلکہ ہندو بھی ان کے مرید تھے اور دل سے اعتقاد رکھتے تھے۔ تو کمال شاعری کو اگر ہٹا بھی دیں، قطع نظر یعنی اس کے سوا یہاں سے نظر ہٹا دیں، کس کی طرف سے؟ کمال شاعری کے کمال کی طرف سے نظر ہٹا دیں اگر، اس کے باوجود بہت سارے مسلمان بلکہ ہندو بھی ان کے مرید تھے، ان کی باتیں سننے آتے تھے، ان سے عقیدت رکھتے تھے، ان سے محبت رکھتے تھے اور دل سے اعتقاد رکھتے تھے، دل سے ان کی عزت کرتے تھے، ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کی نصیحتوں پر عمل کرتے تھے۔ مرزا صاحب کی تحصیل علمی عالمانہ نہ تھی مگر علم حدیث کو باصول پڑھا تھا۔ تھوڑا مشکل سبق ہے، دھیان سے سمجھیں گے تو سمجھ آئے گا۔ علم کا تحصیل کرنا مطلب علم کو حاصل کرنا، حاصل سے تحصیل بنا ہے، حاصل دیکھیے، ہا صاد لام وہی لفظ ہے، وہی حروف ہیں۔ عالمانہ نہ تھی مطلب بنیادی طور پر عالم نہ تھے کہ مدرسے میں جس طرح عالم کی پڑھائی ہوتی ہے، مگر علم حدیث کو، حدیث کے علم کو اصول کے ساتھ پڑھا تھا، باصول پڑھا تھا۔ حنفی مذہب کے ساتھ نقشبندی طریقے کے پابند تھے اور احکام شریعت کو صدق دل سے ادا کرتے تھے، سچے دل کی سچائی سے، دل کی سچائی، دل کا صدق ہونا ہے نا۔ احکام شریعت نے جتنے حکم بتائے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، وہ احکام شریعت ہوتے ہیں۔ اور نقشبندی طریقہ یہ اپنے دل کی اصلاح کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور اسی طرح حنفی مذہب حضرت امام ابو حنیفہ اور ان کا جو اسکول ہے، ان کا جو راستہ ہے جس میں انہوں نے قرآن اور حدیث کی بنیادی طور پر اگر بات کریں تو ہمیں اصول اور بہت سے مسائل سمجھائے ہیں، تو وہ حنفی طریقے پر چلتے تھے۔
اوضاع و اطوار اور ادب و آداب نہایت سنجیدہ اور برجستہ تھے کہ جو شخص ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا ہوشیار ہو کر بیٹھتا تھا۔ اوضاع و اطوار یعنی طور طریقے، اطوار طور طریقے، اوضاع ان کے حالات، ان کے معاملات جو تھے ادب و آداب کے بہت پابند تھے، نہایت سنجیدہ، بہت ان سے کوئی مذاق نہیں کر سکتا تھا، بہت برجستہ یعنی بر موقع، یعنی جس وقت جیسے حالات کی، جیسے معاملات کی ضرورت ہوتی تھی اس وقت ویسے ہی پیش آیا کرتے تھے۔ اسی لیے جو شخص ان کے پاس آتا بڑا ہوشیار سمجھداری سے بیٹھتا تھا۔ لطافت مزاج اور سلامتی طبع کی نقلیں ایسی ہیں کہ آج سن کر تعجب آتا ہے۔ اگر ان کے بارے میں سنیں، مزاج کی لطافت، وہی ترجمہ پیچھے سے، مزاج کی نازکی لطافت اور سلامتی طبع، طبع کہتے ہیں عادت کو، عادت اتنی سلامت، اتنی مضبوط اور اتنی اچھی تھی کہ آج اگر ان کے بارے میں سنیں تو مولانا آزاد کہتے ہیں تعجب آتا ہے۔ خلاف وضع اور بے اسلوب حالت کو دیکھ نہ سکتے تھے، بالکل بھی اگر وضع کے خلاف، عادت کے خلاف، صحیح طریقے کے خلاف کوئی کام دیکھتے تو دیکھا نہیں جاتا تھا۔ نقل عرض کر رہے ہیں کہ جو سنتے ہوئے آئے ہیں، ایسا سنا ہے کہ ایک دن درزی ٹوپی سی کر لایا، اس کی تراش ٹیڑھی تھی، اس وقت دوسری ٹوپی موجود نہ تھی، اس لیے اسی کو پہننا پڑا، مگر سر میں درد ہونے لگا۔ تھوڑی سی نوک وغیرہ یا اس کی جو تراش تھی، اس کو جو بنایا گیا تھا، تراشا گیا تھا، تھوڑی سی ٹیڑھی تھی، تو ان کے ذہن میں اس کا اتنا بوجھ پڑ گیا کہ میں ٹیڑھی ٹوپی پہنے ہوئے ہوں تو اللہ کا حکم کے سر میں درد ہو گیا، کیونکہ اور کوئی ٹوپی موجود نہیں تھی، اسی لیے وہ پہننی پڑی۔ نقل نمبر 2، جس چارپائی میں کان ہو اس پر بیٹھا نہ جاتا تھا۔ کان سمجھتے ہیں نا، جس کی پٹی جو ہے وہ پائے سے آگے نکل جائے، ہے نا، گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ چنانچہ دلی دروازے کے پاس ایک دن ہوادار میں سوار چلے جا رہے تھے۔ ہوادار ایک جو ہوتی تھی نا، پہلے گاڑیاں چلتی تھی جنہیں کندھے پر لے کر پالٹی یا اس طرح کا نام دیا جاتا، پالکی، تو وہ ہوادار ہو گئی جو کھلی ہوئی پالکی ہو۔ راہ میں ایک بنیے کی چارپائی کے کان پر نظر جا پڑی، وہیں ٹھہر گئے اور جب تک اس کا کان نہ نکلوا لیا آگے نہ بڑھے۔ بالکل مطلب عادت کے خلاف، صحیح طریقے کے خلاف کوئی بات ان سے دیکھی نہ جاتی تھی اور فوراً اس کو روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ نقل، ایک دن نواب صاحب کے ان کے خاندان کے مرید تھے، نواب صاحب ملاقات کو آئے اور خود سراہی لے کر پانی پیا۔ اتفاقاً آب خورا جو رکھا تو ٹیڑھا رکھا، پینے کا برتن مٹی کا برتن، آب کہتے ہیں پانی کو۔ مرزا کا مزاج اس قدر برہم ہوا کہ ہرگز ضبط نہ ہو سکا اور بگڑ کر کہا کہ عجب بے وقوف احمق تھا جس نے تمہیں نواب بنا دیا، آب خورا بھی سراہی پر رکھنا نہیں آتا۔ سراہی پر آب خورا جب انہوں نے رکھا تو ٹیڑھا رکھ دیا، تو انہیں یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ یعنی جس کام کو جس طرح کرنا چاہیے اسی طرح کرنے کے بڑے پابند تھے، نہ خود کرتے تھے نہ کسی سے دیکھ پاتے تھے۔ ایک معتقد کا بیٹا حسن اعتقاد سے غزل لے کر آیا، ان سے اعتقاد رکھتا تھا، ایک شخص تھا جو ان سے عقیدت رکھتا تھا، محبت رکھتا تھا، وہ ایک غزل لے کر آیا کہ شاگرد ہو اور اصلاح لے، کہ وہ شاگرد بن جائے اور ان سے اصلاح لے لے، کیونکہ شاعر بھی تھے آپ۔ انہوں نے کہا کہ اصلاح کے ہوش و حواس کسے ہیں، یعنی اصلاح کا ہوش کسے ہے؟ اب عالم کچھ اور ہے۔ عرض کی کہ میں فقط بطور تبرک سعادت حاصل کرنی چاہتا ہوں، کہ اصلاح نہیں، بس میں تو اس لیے آیا تھا آپ کے پاس کہ مجھے تبرک کے طور پر آپ کی جو ہے ایک شاگردی مل جائے، میں آپ کا شاگرد بن جاؤں، یہ مجھے نصیب ہو جائے۔ فرمایا کہ اس وقت ایک شعر خیال میں آیا ہے، اسی کو تبرک اور اسی کو اصلاح سمجھ لو۔ ایک شعر سنا دیا کہ بس اسی کو تبرک سمجھ لو۔ لوگ کہتے ہیں مر گیا مظہر، فی الحقیقت میں گھر گیا مظہر، یعنی جو موت ہے وہ موت نہیں ہے بلکہ اصل میں گھر جانا ہے، اصل گھر جو ہے ہمارا وہ موت کے بعد ہی ہے، اس کی طرف لوٹ کر جانا، یہی اصل جو ہے موت کا مطلب ہے۔ غرض 7ویں محرم کی تھی کہ رات کے وقت ایک شخص مٹھائی کی ٹوکری ہاتھ میں لیے آیا، دروازہ بند تھا، آواز دی اور ظاہر کیا کہ میں مرید ہوں، نظر لے کر آیا ہوں، نذرانہ تحفہ لے کر آیا ہوں۔ وہ باہر نکلے تو ایک قرابین ماری، ایک رائفل کی طرح بندوق تھی، اس زمانے کی ولایتی، کہ گولی سینے کے پار ہو گئی۔ وہ تو بھاگ گیا مگر انہیں زخم کاری آیا، 3 دن تک زندہ رہے۔ اس عالم اضطراب میں لوٹتے تھے اور اپنا ہی شعر پڑھتے تھے، درد کے مارے اپنا فارسی کا شعر پڑھا کرتے تھے۔ یہ 3 دن نہایت استقلال اور ثابت قدمی سے گزارے، بڑے صبر کے ساتھ گزارے۔ جب شاہ عالم جو اس وقت بادشاہ تھے انہیں خبر پہنچی تو بہت تحقیقات کے بعد کہلا بھیجا کہ قاتل نہیں ملتا، نشان دو تو ہم اسے سزا دیں، کوئی نشان دو، کوئی جو ہے ایویڈنس یا کوئی نشانی بتاؤ۔ جواب میں کہا کہ فقیر کشتہ راہ خدا ہیں اور مردے کا مارنا قتل نہیں، کہ میں تو فقیر ہوں، میں تو پہلے ہی اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر چکا ہوں، کشتہ کر چکا ہوں، مار چکا ہوں، اب میرا مارنا کوئی قتل تھوڑی کہلائے گا۔ قاتل مل بھی جائے تو آپ سزا نہ دیں، یہاں بھیج دیں۔ آخر 10ویں کو شام کے وقت دنیا سے انتقال کیا۔ بہت لوگوں نے تاریخیں کہیں مگر درجہ اول پر میر قمر الدین منت کی تاریخ ہے جس کا مادہ خاص الفاظ حدیث ہیں اور اتفاق یہ کہ موضوع ہے عاش حمیدن مات شہیدن،
کہ جب زندگی گزاری تو تعریف کی زندگی گزاری، اور جب موت آئی تو گویا کہ شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ تو یہ بڑا اہم سبق تھا۔ آپ دیکھیے الفاظ اور معنی پر آپ خود غور کریں، اور اس کے بعد جو غور کرنے کی بات ہے وہ بہت اہم ہے۔ تھوڑی سی تو میں نے آپ کو سمجھا دی، یہ 2 مرتبہ آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اور بہتر سمجھ میں آئے گی۔ کچھ چیزیں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اس میں لفظ آیا حدیث۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ لغت میں حدیث کے معنی ہے قول، بات یعنی بات، لیکن مذہبی اصطلاح میں دیکھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو باتیں نکلیں یا انہوں نے اپنی زندگی میں جو کام کیے انہیں حدیث کہتے ہیں۔ حنفی مذہب میں نے بتایا تھا، اسلامی فقہ کے تعلق سے امام ابو حنیفہ کے نقطہ نظر اور ان کے بتائے ہوئے طور طریقوں کو حنفی مذہب یا حنفی مسلک کہتے ہیں۔ یعنی کسی مسئلے پر جو حضرت امام ابو حنیفہ یا ان کے ماننے والے اور جو علماء تھے اس وقت کے اور ابھی بھی، تو ان کی جو رائے ہوا کرتی ہے اسے حنفی کہتے ہیں۔ نقشبندی طریقہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو میں نے بتایا۔ اصلاح کے لیے 4 طریقے ہیں صوفیوں کے، قادری، سہروردی، چشتی اور نقشبندی۔ تو ہندوستان میں کیا ہے، نقشبندی طریقے کے جو سب سے بڑے بزرگ تھے وہ شیخ احمد سرہندی جنہیں مجدد الف ثانی بھی کہتے ہیں، اور جہانگیر کے تعلق سے ان کا جو ہے واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے، جہانگیر نے ایک انتظام کرایا تھا کہ لوگ گزریں تو سجدہ کرتے ہوئے گزریں، داخل ہوں، تو یہ وہاں سے داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے سجدے سے انکار کر دیا تھا، اور بہت اہم طریقے سے انہوں نے اس وقت شریعت کی تجدید کی تھی، توحید کو زندہ کیا تھا، اللہ کی وحدانیت کو زندہ کیا تھا، یعنی دوبارہ سے جو کمزور پڑ رہی تھی لوگوں میں اس کو مضبوط کیا تھا۔ مرید کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں، جو اصلاح کے ارادے سے کسی بزرگ کی صحبت اختیار کرتا ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، اسے مرید کہتے ہیں۔ فقیر فقر سے بنا ہے، فقر یعنی درویشی۔ اصطلاحاً فقیر کے معنی ہے وہ خدا مست لوگ جو اللہ کی محبت میں فقر و فاقہ اور درویشی و بے نیازی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو غور کرنے کی بات کو ذرا دھیان سے پڑھ لیں، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سوال و جواب کو آپ کرنے کی کوشش کریں، آسان سوالات ہیں۔ مرزا مظہر جانے جانا کے نام و نسب سے متعلق کیا کچھ بتایا ہے، آپ نے پڑھ لیا۔ محمد حسین آزاد نے مرزا مظہر جانے جانا کی شخصیت کے کن پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے؟ بہت نازک مزاج، طبع کے بہت زیادہ جو عادت تھی، مزاج تھا، بہت سالم تھا، سلامت تھا، ذرا سی بھی بات خلاف طبع، خلاف عادت، خلاف اصول پسند نہیں کرتے تھے، دیکھ لیتے تھے تو فوراً سدھروا کر اصلاح کر کے آگے جاتے تھے۔ نام و نسب کے بارے میں بتایا کس طرح ان کا تعلق تیمور خاندان سے مل جاتا ہے، اور پیچھے تک دیکھیں تو حضرت علی کے خاندان سے پہنچتا ہے۔ ان کا نام جانے جانا کس نے رکھا تھا؟ عالمگیر نے رکھا تھا۔ کیوں رکھا تھا؟ آئین سلطنت تھا، اس زمانے کا دستور تھا۔ جی ہاں، مرزا مظہر جانے جانا بے ڈھنگی بات کو پسند نہ کرتے تھے۔ دلیل میں کوئی مثال پیش کیجیے، اوپر 3 مثالیں دی گئی ہیں، کوئی سی بھی مثال پیش کر دیجیے۔ ان پر آپ چند جملے اپنے آپ سے لکھیں اور ان کے انتقال کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ ایک بار اس سبق کو خود سے مطالعہ کریں، آپ کو بہتر سمجھ میں آئے گا۔